देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया, मैं नामसी पे कैसन इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा बेगम शौकत चीमा साहिबा, उम्मीदवार MPA राना सनाउल्लाह साहब, आबिद रजा साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, अता तारर साहब और दीगर मुस्लिम लीग नून के कायदीन और वजीराबाद के मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के शेरों, आज ये आगाज है उस कामयाबी का इंशाअल्लाह जिसका बाकायदा ऐलान 19 फरवरी को वजीराबाद के अवाम के वोटों से होने चला है। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, बिलाशुबा आपके सामने आपकी धरती के बेटे शौकत चीमा की खिदमात भी हैं कि जिस शख्स ने मरते दम तक आखिरी सांस तक वजीराबाद के लोगों की खिदमत को अपनी जान पे तरजीह दी, उसके खिदमत का नतीजा भी आपने निकालना है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये इलेक्शन अब पाकिस्तान में इमरान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम बन गया है। ये इलेक्शन उस महंगाई के खिलाफ रेफरेंडम बन गया है जो इमरान नियाजी ने आपके ऊपर मुसल्लत की है। ये इलेक्शन उस बेरोजगारी के खिलाफ, उस गुर्बत के खिलाफ, उस पसमानदगी के खिलाफ रेफरेंडम है जो इमरान नियाजी ने इस मुल्क पे मुसल्लत की है। आपने फैसला करना है कि आप नवाज शरीफ के तरक्की करने वाले पाकिस्तान को, यहां तस्वीर बन जाएगी, आपके पीछे हो जाओ, आप नवाज शरीफ के तरक्की करने वाले पाकिस्तान को वोट देना चाहते हो या फिर आप इमरान खान की महंगाई और तबाही को वोट देना चाहते हो। जो शख्स PTI को वोट देगा, इमरान खान अपने बनी गाला के महल में बैठ के खुश होगा कि ये कौम कितनी जाहिल है, मैंने महंगाई से इनका तेल निकाल दिया है, अब भी मुझे वोट देते हैं। आपने साबित करना है कि जो पाकिस्तानी कौम का दुश्मन है, जो पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन है, जो CPEC का दुश्मन है, वजीराबाद के गयूर लोग भी उसके दुश्मन हैं और उसकी जमानत को जब्त करा देंगे इंशाअल्लाह। अगर PTI का नुमाइंदा अपनी जमानत जब्त कराना बचा जाएगा, अगर उसकी जमानत जब्त नहीं होगी तो पूरा पाकिस्तान वजीराबाद के सियासी शऊर पे हंसेगा, सवाल करेगा कि वजीराबाद के लोगों, क्या तुम्हें बिजली का बिल नहीं आता? क्या तुम्हें गैस का बिल नहीं आता? क्या तुम आटा, चीनी, सब्जी, दाल, गोश्त किसी और मार्केट से जाके खरीदते हो?
یا اسی مارکیٹ سے خریدتے ہو جہاں سے پاکستان کے غریب لوگ خریدتے ہیں. تو اس لیے یہ الیکشن بہت اہم ہے. اگر آپ نے ان الیکشنوں میں عمران خان کی ضمانتیں ضبط کرا دی تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ لانگ مارچ سے پہلے ہی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. جنرل الیکشن میں جو ان کا امیدوار ہے نا وہ اور آپ کو معلوم ہے کہ 2018 میں پنجاب کے لوگوں نے اس سازش کے خلاف، میں الیکشن لڑتا رہا ہوں پنجاب میں، مجھے پتا ہے پنجاب کے لوگ کیسے ووٹ دیتے تھے. کبھی پتہ لگتا تھا کہ اس جماعت، اس لیڈر کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے تو گاؤں میں لوگ اس کو چارپائی بچھا کے نہیں دیتے تھے بے شک کہ انہیں تے ہار ہی جانا ہے. میرے بھائیوں، 2018 کے الیکشن سے پہلے 1 سال سے پنجاب کے چپے چپے پر ایک ایک ووٹر کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو سیدھی چھری سے نہیں، الٹی چھری سے ذبح کر رہی ہے. کیا یہ پتہ لگ گیا تھا کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود 2018 میں جب پنجاب نے نتیجہ نکالا، اس دھاندلی کے باوجود جب پنجاب کا نتیجہ نکلا تو پنجاب سے نمبر 1 پارٹی کون بن کے نکلی؟ مسلم لیگ نون بن کے نکلی. بے شک. کیا 2018 میں جب مسلم لیگ نون کو پنجاب کے لوگوں نے ووٹ دیا کہ ہمیں صرف مسلم لیگ نون منظور ہے، تو پھر پنجاب کے اوپر عثمان بزدار کو بٹھا دیا گیا؟ کیا یہ پنجاب کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں تھا؟ ڈاکہ تھا. کیا یہ پنجاب کے سر کی پگ کو پیروں میں نہیں روندا گیا؟ پنجاب کے لوگوں، اس الیکشن میں ثابت کر دو کہ تمہارا مقدر شہباز شریف کی خدمت ہے، تمہارا مقدر عثمان بزدار کی تباہی نہیں ہے. پنجاب کے لوگوں کی آواز کوئی دبا نہیں سکتا. اگر کسی نے سمجھا ہے کہ پنجاب خاموش ہے، پنجاب بڑا بھائی ہے، پنجاب دیر سے اٹھتا ہے چونکہ پنجاب لحاظ کرتا ہے، لیکن جب پنجاب اٹھ جائے تو پھر پنجاب کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتا. آج پنجاب کے 50,000 بلدیاتی اداروں کو، نمائندوں کو، 50,000 سے زیادہ آپ کے بلدیاتی نمائندے ہیں، ان کو اس حکومت نے غیر قانونی طور پہ گھر بھیج دیا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں، نہ ہائی کورٹ انہیں انصاف دے سک رہی ہے، نہ سپریم کورٹ ان کو انصاف دے رہی ہے. پھر پنجاب اپنا مقدمہ لے کر کدھر جائے؟ پاکستان میں چھوٹے صوبے شکایت کرتے تھے کہ ہمیں حق نہیں دیا جاتا. آج پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بھی شکایت کر رہا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ہمارا حق بھی چھینا جاتا ہے. اور آج پنجاب کا ہر نوجوان، پنجاب کے ہر بزرگ کا فرض ہے کہ اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہو جائے اور بتائے کہ پنجاب بھی غیرت مند ہے. ہم کسی کو پنجاب کے
اور پاکستان کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. 19 فروری کو ہر پولنگ سٹیشن پہ موجود رہنا اور پوری طاقت کے ساتھ موجود رہنا. اور اگر کوئی انتظامیہ والا دھاندلی کرنا چاہے تو پھر اس کو دھاندلی کا مزہ بھی ہمیں چکھانا آتا ہے. تو میرے بھائیوں، جہاں عوام کا سمندر ہو وہاں پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. آپ بیدار ہیں، آپ جاگ رہے ہیں اور آپ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے شیر ہیں. اور 2018 میں